اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی ہے رات ہے میرے دامن میں زہرا کی ہے رات ہے کیوں مجھ کو کمی آپ ہیں کیوں مجھ کو کمی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں خواجگاں فاتح قیدیاں خواجگاں فاتح قیدیاں پیر میرے علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں چائے ہے برشکن شامل پنجتن چائے ہے برشکن شامل پنجتن یا علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا موضوع ہے کہ مولا علی کی ولادت کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے غار میں جب کھڑی ہوئی تھی تو ان کو ایک آواز سنائی دی کہ اے فاطمہ جاؤ کعبے کا طواف کرو جب آپ کعبے کا طواف کرنے چل پڑی تو آپ کعبے کا طواف کر رہی تھی تو آپ کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کری تو فرمانے لگی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے کوئی پردے کا وسیلہ بنا اسی ٹائم کعبے کی دیواریں پھٹی اور اندر تشریف لے گی تو آپ اندر جب گئی تو مولا علی کی ولادت ہوگی جب تیسرا دن تھا تو لوگ باہر جتنے بھی تھے وہ پریشان ہو گئے اور آپ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے فرمانے لگے کہ اے حضور آپ کی چاچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن سے نہیں مل رہی ہیں آپ نے کہا کہ مجھے علم ہے وہ کہاں ہے پر حکم نہیں ہے کہ آپ کو بتاؤں تو پھر چوتھا دن تھا تو حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر آئی تو حضرت ابو طالب جب کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے دور سے دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے اور آپ بھاگتے ہوئے پاس تشریف لے آئے اور اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی کہ میں 3 دن سے کعبے کے اندر ہوں پر یہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ نبینہ پیدا ہوا ہے جب حضور کو یہ خوشخبری پتہ چلی تو آپ ان کے گھر تشریف لے آئے
تو پھر آپ نے اس بچے کو اٹھایا, اس بچے نے آنکھیں کھول لی تو آپ کو غور غور سے دیکھنا شروع ہو گیا, اور حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی کہ مجھے لگتا ہے یہ نبینا پیدا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو مجھے کتنے غور غور سے دیکھ رہا ہے. تو آپ نے پھر حضرت مولا علی کو پہلا غسل دیا اور آپ رونے لگے, اور حضرت فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی کہ اے بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا غسل میں اس کو دے رہا ہوں اور آخری غسل یہ مجھ کو دے گا. پہلا کلمہ طیب تین پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید پہ نزول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ توحید میں نے کہ لا الہ الا اللہ اللہ الملک وله الحمد یحیی وهو حی لا یموت ابدا ذو الجلال والاکرام بہذہ الہ علی کل شیء قدیر. پانچواں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت ما دون خطأ سرا او علانیہ توب الیہ من الذنب الذی اعلم انک انت علام الغیوب واستغفر اللہ الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. چھٹا کلمہ رتیق اللہم اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا استغفرک بما لا تبت عنہ واتبعت من الکفر والشرک والکذب والنمیمۃ والفحشاء والبہتان کلہا اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ کا نام؟ سر ضیاء وحید میرا نام ہے. اسکول کا نام؟ ہائی اینڈ لائٹ ایجوکیشنل سسٹم. تو یہ کس جگہ پہ واقع ہے؟ بیسیکلی یہ مین مزمل ٹاؤن میں ہے ہمارا اسکول ہائی اینڈ لائٹ, تو مین آن روڈ پہ ہے. کتنا عرصہ ہو گیا ہے میرے بھائی اس اسکول کو؟ سر یہ اسکول 16 دسمبر کو اوپن ہوا ہے. 16 دسمبر سے ابھی اس کے 2-3 منتھ ہوئے ہیں اسکول کو اوپن ہوئے. تو کس طرح شوق ہوا آپ کو اس فیلڈ میں؟ کوئی خاندانی بسی تھی آپ کی؟ بیسیکلی میری والدہ ٹیچر رہی ہیں شملہ اسکول میں, 9-10 کو ڈیل کرتی رہی ہیں, تو انہیں سے پھر آگے اس فیلڈ کو میں لے کے چلا ہوں. تو اور باقی میں نے اسٹارٹ اپ لیا تھا اکیڈمی سے آج سے 7 سال پہلے. 2016 میں نے اپنی اکیڈمی چلانا شروع کی ہے, پڑھایا ہے بچے کو. تو پھر اس کے بعد میرا پھر انٹریکشن اس فیلڈ میں زیادہ ہوا ہے, اور اپنے ایکسپینس بیئر کرنا اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو پھر میں نے یہ اسٹارٹ اپ لیا ہے. دین اس فیلڈ میں مجھے بچوں کی میں نے بیس دیکھی ہے کافی ویک ہے, تو میں نے اس کو دیکھ کے بھی میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی اسکولز ہیں وہ بچوں کی بیس پہ فوکس نہیں کر رہے. وہ ارننگ پہ تو فوکس کر رہے ہیں لیکن ان کا بیس پہ کوئی فوکس نہیں ہے. تو میرا موٹیو یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ ارننگ کرتے ہیں تو پلس بچوں کی بیس اتنی کریں کہ وہ 9-10 میں بچے کو لکھنا پڑھنا اور ہر چیز اسے ایزیلی آئے. ہم بڑے اسکولس میں اگر دیکھیں تو بڑے اسکولس میں بچہ 9-10 میں ماشاءاللہ بہت زیادہ گروم ہوا ہوتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایگزسٹنس دیکھیں تو بچوں کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. وہ 9-10 میں بھی جا کے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بیسیکلی ہم نے لکھنا کیا, ٹاپک کا مطلب کیا ہے. تو یہ چیزیں بڑی میں نے 7 سال میں آبزرو کی ہیں اپنے اس معاشرے کے اندر. تو ہمیں بیسیکلی اسکولس والے جو ہیں اگر یہ ارننگ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی بیس بہت اسٹرانگ رکھیں تاکہ وہ بچہ اگر 9-10 میں مار نہ کھائے. ہمارا جو 10 سال کا جو بیسیکلی ہر پیرنٹس کا جو پرپز ہوتا ہے وہ اپنے بچے کا 10 سال وہ اگر ان بچوں پہ ایکسپینس لگاتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں ان کو وہ کچھ تو ریوارڈ دینا چاہیے, اور یہاں پہ کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا پیرنٹس کو. اچھا میرے بھائی یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے, چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں یہاں پہ؟ اگر اس معاشرے کے اندر ہمارے جس جگہ اسکول ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ جو تو پیرنٹس شعور رکھتے ہیں وہ تو اپنے پیرنٹس کو ان اسکولس میں تو بھیجتے ہی نہیں ہیں.
ان کے بچے یا تو کمرشل میں کسی بڑے اسکول میں JPS لائک ہو گیا, ایجوکیٹرز ہو گیا, ان اسکولز میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے. جو بیسیکلی ان پڑھ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, وہ تو ان اسکولز میں بچوں کو بیچ کے تو بس سمجھیں کہ ان کو تو آئیڈیا نہیں ہوتا, بس وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ بچوں کو کاپی ورک مل رہا ہے اور یہ چیزیں مل رہی ہیں, جبکہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. بچوں کی گرومنگ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور پیرنٹس کو اس چیز کے بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ وہ خود ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. موسٹلی اپروچ یہاں پہ جو پیرنٹس کرتے ہیں وہ اتنے ویل سیٹلڈ نہیں ہوتے, اتنا ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. وہ ہمارے یہاں پہ اپروچ کرتے ہیں, اسکولز میں اپروچ کرتے ہیں, تو ہم موسٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ بچے وہ کس طرح محنت کر کے پیرنٹس اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, تو ہمیں ان کو ریوارڈ دینا چاہیے. ویسے جن کو فوکس ہے, جن کو ایجوکیشن کے بارے میں پتہ ہے, وہ تو ان اسکولس کو اتنا پریورٹی دیتے ہی نہیں ہیں. وہ تو بڑے اسکولس کمرشل لائک میں جو بھی اسکولز ہیں ان کو پریورٹی دیتے ہیں. اچھا میرے بھائی یہ بتائیں کہ سابقہ لاک ڈاؤن میں کیا صورت حالی اسکولوں کی؟ لاک ڈاؤن میں ایسا جو آن لائن ورکنگ رہی ہے بچوں کی, انہوں نے تو بچوں کو بالکل ٹوٹل ہی کنجسٹڈ کر دیا مینٹلی. بچہ کوئی بھی بچہ بالکل ریلیکس ہو گیا, بچے کو آن لائن ورک مل رہا ہے, بچہ آن لائن کرے نہ کرے انہوں نے بس اس چیز کا فائدہ ہی اٹھایا. اور بچے ایسا لاک ڈاؤن میں کچھ بھی نہیں سیکھے. انہوں نے اگر کوئی مل بھی گیا ہے تو بس انہوں نے نیٹ سے ہی اٹھا کے چیزیں فارورڈ آگے کر دی ہیں, ٹیچرس کو فارورڈ کر دی ہیں. تو ایز سچ لاک ڈاؤن میں بہت بڑا ڈرا بیک میری نظر میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آیا. اچھا میرے بھی یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کو کوئی پیغام دیں اپنے اسکول کی طرف سے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پیرنٹس کو کہ پیرنٹس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ کسی بھی اسکول کے اندر جاتے ہیں تو وہ ان سے پوچھیں کہ ہمارا بچہ اگر صبح 7 سے 2 تک آپ کے پاس ہے تو آپ لوگوں نے بیسیکلی کیا ڈیل کیا ہے. یہ پوچھنا ان کا رائٹ بنتا ہے. وہ اگر ہمیں پے کرتے ہیں تو ان کا رائٹ بھی ہے. بیسیکلی اسکولز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ نہیں کیا, آپ کے بچے نے وہ نہیں کیا, آپ کا بچہ اس طرح. اسکول کا مطلب ہے کہ اسکول میں بچوں کی گرومنگ کے لیے بھیجا جائے, بچوں کی اسٹڈی کے لیے بھیجا جائے. اگر پیرنٹس ہی اتنا چیک اینڈ بیلنس کی انٹرسٹ اگر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اسکول بھیجنے کا پیرنٹس کو مقصد ہی نہیں بنتا. اگر وہ اتنی آبزرویشن خود کریں, وہ اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں تو وہ اسکول میں بھیجتے ہیں بچوں کی گرومنگ کو. تو ہم لوگ ایٹ دا اینڈ لاسٹ ڈیز میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا سارا فالٹ ہے, آپ کا فالٹ ہے, آپ اپنی آبزرویشن نہیں دے رہے. پیرنٹس دے سکتا ہے 1 گھنٹہ آبزرویشن دے گا, لیکن ایز سچ اگر باقی سارا دیکھا جائے تو وہ سارا فالٹ اسکول کا ہوتا ہے. اسکول کا ہی مطلب ہے گرومنگ کرنا. تو اسکول کو چاہیے کہ وہ ان پیرنٹس سے سوری کرے. اگر بچہ گروم نہیں ہوا یا بچہ پڑھ نہیں سکا تو وہ اسکول کا کام بنتا ہے سوری کرنا. تھینک یو جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی میرا نام عروج وحید ہے. اسکول کا نام؟ میرے اسکول کا نام ہائی لینڈ ایجوکیشن سسٹم ہے. تو کتنا عرصہ ہو گیا اسکول کو؟ ہمارے اسکول کو میکسیمم 3 to 4 months ہو چکی ہیں. تو آپ کیا یہاں پہ بتاؤ؟ میں یہاں پہ پرنسپل ہوں اسکول کی, وائس پرنسپل. ٹھیک ہے. جی تو کس طرح شوق ہوا آپ کو اس چیز میں؟ کوئی خاندانی بدقی تھی آپ کی؟ جی خاندانی بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے, کیونکہ میری فیملی بیک گراؤنڈ میں تقریباً سبھی ایجوکیشن کے پروفیشن میں ہی تھے. اور اس کے علاوہ ہم لوگ 6 to 7 یہاں پہ اپنی انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, اکیڈمی ہم لوگوں کی اپنی. تو اصل میں تھوڑا سا ہمیں ایشو ہو جاتا ہے کہ سم ٹائم بچوں کی بیس کا, یہاں پہ کافی اسکولس ہیں کہ جو بچوں کی بیس پہ تھوڑا کنسنٹریٹ نہیں کر رہے, اس لیے ہم لوگ نے چھوٹے بچوں کی بیس کے لیے نا اپنا اسکول اسٹارٹ. بچوں کے والدین کو کوئی پیغام دیں اپنی طرف سے. بچوں کے والدین کے لیے میرا یہی پیغام ہوگا کہ نارملی ویسے جو ماں کی جو گود ہوتی ہے نا بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو انسٹیٹیوٹ میں تو بچہ ایک تعلیم حاصل کرتا ہے, لیکن جو بچے کی بیسک جو تعلیم ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے. تو بچے کو اگر پہلی تعلیم گھر سے دی جائے تو بچے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ میں جانا, تعلیم حاصل کرنا تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتی. تھینک یو.